نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری فصل وسوسہ کے باب کی درس حدیث سبق نمبر 30۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ نے ہر چیز پیدا کی تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت میں مسلم کی روایت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یقیناً تمہاری امت کہتی رہے گی یہ کیسا اور یہ کیسا، یہاں تک کہ یہ کہہ دے گے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت یعنی ہم لوگ ایک دوسرے سے یہ کہیں گے کہ ہم کو تو اللہ نے پیدا کیا، فلاں چیز بھی اللہ نے پیدا کی، جیسے کہ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے کہ تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یعنی یہاں تک بھی لوگ پہنچ جائیں گے، یہاں تک بھی لوگوں کے دلوں میں خیالات آنے شروع ہو جائیں گے، لہٰذا ان سے بچا جائے۔ یہ خیالات، یہ وسوسے اپنے ذہن میں نہیں لانے چاہیے۔ جب بھی یہ وسوسے اور خیالات دماغ میں آئیں، دل و دماغ میں آئیں، تو اس وقت اعوذ باللہ تعوذ پڑھ لیا کریں، ولا حول ولا قوت یہ پڑھ لیا کریں۔ تو اس کا وظیفہ بھی کل میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو یہ آ جائے تو یعنی ولا حول ولا قوت 21 بار صبح شام پڑھ کر پانی پر دم کریں تو انشاءاللہ 75% جو ہے اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوسری حدیث حضرت عثمان بن ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اور میری نماز اور تلاوت میں حائل ہو گیا، نماز متشبہ کر دی۔ یعنی صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور میری نماز اور میری تلاوت کے حائل شیطان ہو گیا، نماز کو شبہ میں ڈال دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شیطان کو خضرب کہتے ہیں، یعنی جب کبھی تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 بار دھتکار دو۔ میں نے یہی کیا تو اللہ نے اس سے دفع فرما دیا۔ یعنی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں تھا، نماز میں شیطان نے مجھے وسوسہ ڈالا اور حالانکہ میری تلاوت مجھے نماز بھول گئی، یعنی مجھے شبہ ہو گیا کہ میں نے کیا پڑھا اور کتنی رکعتیں پڑھی، کیسے پڑھی، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، اس طرح سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شیطان کا نام بھی بتا دیا کہ اس شیطان کو خنزرب کہتے ہیں۔ یعنی شیطان کا نام، یعنی جو شیطان نماز میں مومن کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اس شیطان کو خنزرب کہا جاتا ہے۔ فرمایا جب بھی تم کبھی اسے محسوس کرو، یعنی تمہارے دل و دماغ میں یہ آئے تو پناہ مانگو اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو بائیں طرف 3 بار دھتکار دو، یعنی الٹی سائڈ پہ منہ کر کے تو 3 بار تھو 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 اس طرح کر دو۔ یعنی اگر مسجد میں ہو تو تھوک وغیرہ نہ پھینکو، کیونکہ یہ اس طرح بے ادبی ہے، گناہ ہے۔ تو اس طرح یعنی تھوکنے کا یوں سمجھ لو کہ ناٹک کر لینا، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہی عمل کیا، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، تو وہ شیطان مجھ سے دفع ہو گیا، یعنی شیطان پھر نزدیک نہیں آیا۔ یعنی ولا حول ولا قوت یہ بھی پڑھ لے اور 3 بار دھتکار بھی دے اور اپنے دل و دماغ کو نماز میں مشغول رکھے۔ تو صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کافی حد تک شیطان سے انسان محفوظ رہے گا، وہ اس کو وسوسے میں نہیں لائے گا۔
یعنی اگر یہ کام کر لے، وظیفہ بھی پڑھ لے، تذکار بھی دے، تو شیطان کے وسوسے سے محروم، یعنی شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی تکبیر تحریمہ جب کہی جائے اس وقت۔ اسی طرح خنزرب، یعنی اس کو بمانا، یعنی خنزرب کا معنی ہے سڑا ہوا گوشت یا دائمی جرم، یعنی اس کے دو معنی ہیں، یعنی سڑا ہوئے گوشت کو بھی خنزرب کہا جاتا ہے اور اس کو جرم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان جو ہے، جو دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا بھی ایک جرم ہے۔ اسی طرح اس کا نام بھی اسی طرح رکھا گیا اس کے کام کے حساب سے، یعنی جیسا نام ویسا کام، یعنی اس کا نام بھی اسی طرح ہے اور کام بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح تیسری روایت، یعنی حضرت قاسم ابن محمد سے رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا، یعنی عرض کیا، میں اپنی نماز میں وہم کرتا ہوں اور یہ واردات مجھ پر بہت ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا اپنی نماز پڑھ گزرو، کیونکہ یہ وہم تو جائے گا نہیں حتیٰ کہ تم یہ کہتے ہوئے نماز ختم کرو گے کہ میری نماز مکمل نہ ہوئی۔ مطلب یہ کہ بندے کو اگر نماز میں وسوسے آئیں، خیالات آئیں، بھول جائے، تو نماز بندہ پڑھتا رہے، مکمل کرتا رہے، کیونکہ یہ وسوسے جو ہیں یہ ختم تو نہیں ہوں گے۔ شیطان جو ہے اپنی جال پھینکتا رہے گا، اپنے کام سے وہ باز نہیں آئے گا۔ اگر تم یہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں اور اس وسوسوں کی وجہ سے میری نماز نہیں ہوتی، لہٰذا یہ غلط ہے، وسوسے سے نماز ہو جاتی ہے، یہ ایک وہم و گمان ہے، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی یہ وسوسے آئے، شیطانوں نے وہم و گمان ڈالا ان کے دلوں میں، جیسا کہ پیچھے ان کی تفسیر بھی گزر چکی ہے۔ یعنی حتیٰ کہ تمہیں یہ معلوم ہوگا نماز پڑھتے ہوئے کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے، کیا نہیں پڑھا، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنی باقی رہتی ہیں، یہ وسوسے تا حیات آتے رہیں گے۔ تم اس کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑو بلکہ نماز اپنی مکمل کرو۔ یعنی یہ ایک شیطانی چال ہے تاکہ شیطان جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ لہٰذا اگر وسوسے آئیں نماز میں، برے خیالات آئیں، پہلے تو ان سے بچنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو برے وسوسوں سے، برے خیالات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ جو وظائف بتائے ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کے خیالات، یعنی شیطان کے برے خیالات سے، برے وسوسوں سے بچا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو جو آخری وظیفہ میں نے ابھی بتایا کہ نماز پڑھتے وقت جیسے ہی تکبیر کے لیے یعنی اللہ اکبر کرنے لگے، اس سے پہلے ولا حول ولا قوت پڑھ لے اور 3 بار بائیں طرف تھتکار دے، یعنی تھوک وغیرہ نہ ڈالے بلکہ تھوک کا ناٹک کرے۔ تو اس سے بھی محدثین کے نزدیک یہ تجربہ ہے، محدثین کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اس بات پر تجربہ کیا ہے کہ اگر یہ عمل کیا جائے تو شیطان کے وسوسوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی شیطان بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، لہٰذا ان حرکتوں کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ نماز تو ادا کرنی چاہیے، چاہے جتنے بھی وسوسے اور خیالات آئیں۔ یہ ان کا کام ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہمارا کام ہے نماز پڑھنا، ہم اپنی نماز مکمل کرتے رہیں گے۔ ہاں اگر بندہ بھول گیا ہے، وسوسے آ گئے ہیں، بھول گیا ہے کہ کون سی رکعت پڑھی ہے، کیا نہیں پڑھا، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، جس میں انسان زیادہ مطمئن ہو، یعنی جس بات پر اگر مطمئن ہے تو اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں تو 3 رکعتیں سمجھ کر وہ پڑھ لے، اگر چوتھی مکمل کرے، اگر 4 ہیں تو، اگر 3 ہیں تو 3 مکمل کرے۔ یعنی کسی بھی رکعت پہ وسوسہ آئے اور وسوسہ یعنی یہ وہم ہو کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں میں نے پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی، جس پر انسان کا زیادہ وہم و گمان مطمئن ہو، یعنی اگر مطمئن 4 پہ ہے تو 4 کرے،
2 پہ ہے 3 پہ ہے تو 3 مکمل کرے، یعنی اپنی نماز مکمل کرے۔ تو یہ تھا وسوسے کا باب جو آج الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ آگے ہے تقدیر کا باب، یعنی کل انشاءاللہ العزیز تقدیر کے بارے میں یا پھر شب برات کے بارے میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔